اب گزشتہ 2 دہائیوں سے 2 عشروں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اقتدار کی راہداریاں ہیں، جیسے قومی اسمبلی ہے اور اب تو ہماری صوبائی اسمبلیاں جو ہیں، اس کے اندر خواتین کی مخصوص نشستوں پر بھی کافی تعداد میں خواتین اسمبلی کے اندر بیٹھتی ہیں، تو ان کا بیٹھنا جو ہے یا قانون سازی کے حوالے سے جو ان کی ڈیبیٹ ہے یا بحث مباحثے ہیں، اسے آپ کس انداز میں دیکھ رہی ہیں کہ اس کا کتنا اثر آیا ہے ہماری خواتین کو امپاور کرنے کے حوالے سے؟ اس میں عادل صاحب ابھی ریسنٹلی جب میں پریویس الیکشن کمیشن کی رپورٹ دیکھ رہی تھی تو اس میں مجھے پتہ چلا کہ پنجاب میں ہی عورتوں کی ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ میں بہتر ہے، باقی صوبوں میں نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے، ایک تو بات یہ ہے. پھر جو ہمیں میڈیا کے تھرو ایک بیہیویئر نظر آ رہا ہے امانگ فیمیل کینڈیڈیٹس اور فیمیل جو پارلیمنٹیرین ہیں، اس کے اوپر میں اپنا ایز اے جینڈر اسپیشلسٹ یہ کمنٹ کرنا چاہوں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایکسٹریم ان کو کچھ ایسی ٹریننگز کی ضرورت ہے، خاص طور پہ فیمیل کینڈیڈیٹس اور ایون میل کینڈیڈیٹس کو، کہ پالیٹکس جو ہے وہ ایک پورا ایک ڈسپلن ہے. پالیٹکس کرنا اور اس کو آپ ایسے گریجولی سیکھ کے حاصل کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور جا کے آپ جو ہے ایک الیکشن جیتے اور آپ پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ گئے. تو ایک خاص ٹریننگز ہونی چاہیے جس سے ان کو ہم خاص طور پہ اگر انہی پارلیمنٹیرینس کے ساتھ جینڈر لیول اسٹڈیز لیول پہ اور ہم میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ان کی ٹریننگز دیں کہ ان ایشوز کو ہم ہائی لائٹ کریں جن کو انہوں نے پارلیمنٹ میں پریزنٹ کرنا ہے. تو ابھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہمیں میڈیا کے تھرو، کیونکہ زیادہ تر ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، تو ہمیں میں اس کے بارے میں کوئی خاص کمنٹ نہیں دینا چاہوں گی کہ جو پولیٹیکل سٹرکچر اس وقت پاکستان کا، خاص طور پہ اس میں جو فیمیل کینڈیڈیٹس ہیں اور میل کینڈیڈیٹس جس طرح کا بیہیویئر شو کر رہے ہیں، وہ کوئی ہونا چاہیے ایک پروڈکٹیو وے میں. ابھی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس کے اوپر میرے خیال میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ سوچتی ہوں کہ جو فیمیل کینڈیڈیٹ ون کرتی ہیں اور میل کینڈیڈیٹ ون کرتی ہیں، ان کی خاص ٹریننگ ہونی چاہیے کہ انہوں نے کس طرح ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا ہے، کس طرح پلیٹ فارم پہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، کیونکہ آپ ایک ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، درست، ایک اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر آپ ایسی لینگویج استعمال کریں گے جو سینسٹائز نہیں ہے تو آپ کے اب پوری اسٹیٹ اس سے انفلوئنس ہوگی. درست. تو میں بے شک اس حق میں ہوں کہ عورتیں پارلیمنٹ کا حصہ بنیں، پالیٹکس میں آئیں، لیکن ان کی خاص ٹریننگ کی ان کو ضرورت ہے، تب ان ایشوز کو بھی وہ ہائی لائٹ کر پائیں گی اور ہم اپنی اسٹیٹ کو بھی ایک پازیٹیو وے میں جو ہے وہ پوری دنیا میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اب میرے ذہن میں آ رہا ہے فرا صاحبہ کہ اس حوالے سے خصوصی طور پر شعبہ جینڈر کو اقدامات کرنے چاہیے. جس طرح مختلف NGO پولیٹیشنز کے ساتھ لابنگ کرتی ہیں اور ایشوز کے حوالے سے بات کرتی ہیں، تو ایک سجیشن بھی ہے، مشورہ بھی ہے، اور یہ کرنے والا کام ہے. مختلف یونیورسٹیز کو، بلکہ تمام یونیورسٹیز کو خواتین پولیٹیشنز کے ساتھ اسپیشلی جینڈر پرسپیکٹیو میں ان ایشوز پر سیمینار بھی کرنے چاہیے اور ان کی ٹریننگ کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ اقدامات کرنے چاہیے. تو یہ کیوں نہ ہمارا ہی پہلا شعبہ ہو جائے جینڈر کا، لاہور کالف وومن یونیورسٹی سے. تو یہ آپ سجیشن رکھیے گا. دوسرا لائٹر اینڈ پر یہ بتائیے گا کہ گزشتہ ایک دہائی سے جب یہ عورت مارچ والا سلسلہ ہمارے یہاں شروع ہوا، تو اس کے جو میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے کہ پازیٹیو اثر ہونے کے بجائے نیگیٹو اثر بہت زیادہ ہوا، اور سماجی جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا جو ہے، اس نے بھی خواتین کو نیگیٹیولی وہاں وہ پورٹریل کیا. تو آپ اسے کس انداز میں دیکھتی ہیں؟ کیا ہمارے یہاں اس کا کچھ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ بالکل عادل صاحب، ابھی ریسنٹلی میں نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے جو میں پبلش ہو چکا ہے. فیمنزم، جس کو ہم نے پاکستان میں عورت مارچ سے نام دیا. فیمنزم سر، اٹس اے موومنٹ ان وچ اینی پرسن he or she can talk about women rights، اور اس کی بڑی ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے.
صحیح. بہت اسٹرگل ہے اس کے جی جی جی. اور اس اسٹرگل میں جو لوگ شامل تھے ان کو بے شمار جو ہیں وہ چیلنجز فیس ہوئے. تو آپ اس موومنٹ کو فیمنزم، جس کو عورت مارچ کا نام دیا گیا، یہ بہت سے لوگوں کی قربانی سے ہم اس لیول تک پہنچے کہ آج ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں اور مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں، اور ایون پوری دنیا میں عورتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا. اس میں فیمنسٹ موومنٹ کا ایک بہت بڑا رول تھا. درست. اب چیلنج کہاں پہ آیا کہ جب اس میں کچھ ایسے آؤٹ سائڈر لوگ، گروپ آف پیپل، انہوں نے اس کو آپ سمجھیں کہ مس گائیڈ کیا. جی جی. اس کو مس ریپرزینٹ کیا اس موومنٹ کو، جس کی وجہ سے ایک ہائپ کریٹ ہوا ٹورڈز کہ جی عورت مارچ ایک نیگیٹو ایجنڈا ہے. لیکن اگر آپ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں فیمیل کا ایک لانگ رن کنٹریبیوشن تھا. انہوں نے اپنی خوبصورت زندگیاں چھوڑیں اور عورتوں کے رائٹس کے لیے وہ کھڑی ہوئیں. وہ گھروں میں اپنے ہسبینڈ اور بچوں کے ساتھ ایک ہیپی لائف گزار سکتی تھی. درست. آپ دیکھیں محترمہ رانا لیاقت علی خان تھیں، انہوں نے بہت اسٹرگل کی، افواہ انہوں نے بنایا، اور عورتوں کے لیے کوئی بے شمار اکنامک جو انیشیٹیوز ہیں انہوں نے لیے. اور محترمہ فاطمہ جناح تھیں، انہوں نے کتنا کنٹریبیوشن کیا. بینظیر بھٹو صاحبہ تھیں، انہوں نے کتنا کنٹریبیوشن کیا. تو بے شمار ایسی فیمیلز ہیں جن کو آج ہم 8 مارچ پہ بیسیکلی ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے کہ ان عورتوں کے جو کام تھے، یہ جو گریٹ لیڈرز تھیں، ان کے اس کام کو آج ہم اپریشیٹ کریں. آج اب ان کو سلام پیش کریں کہ ان کی اسٹرگل سے آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم اکنامکلی اسٹرانگ ہیں، ہم ڈیسیژن کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے، ہم جو ہیں اپنے آپ کو وائلنس اور بائسنس کی سچویشن سے نکالنے کے قابل ہوئی ہیں. ہم آج اپنے میل پارٹنر کے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں اور ایک بہتر لائف گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان عورتوں کو آج ہم اپریشیٹ کرنے کے لیے اور ان کو سلام پیش کرنے کے لیے 8 مارچ جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ جو ایک موومنٹ عورت مارچ، میں اس کے فیور میں اس لیے نہیں ہوں کہ میں ایک جینڈر اسٹڈیز کی اسٹوڈنٹ ہوں، کیونکہ جو لوگ اس کو رن کر رہے ہیں موسٹلی وہ ان کا پرسپیکٹیو نہیں ہے جینڈر سے، اور عورت مارچ کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ وہ نہیں جانتے. وہ اٹھے اور انہوں نے ایک بات اٹھائی اور اس کے اوپر جو ہے مختلف قسم کے لوگوز، اینٹی کلچرل چیزوں کو انہوں نے پروموٹ کیا، اور ایک اسٹرانگ موومنٹ کو آپ سمجھیں کہ بلیک لٹریچر بنانے کی کوشش کی. صحیح. تو ہمیں میرے خیال میں اس جگہ پہ ہمیں فوراً سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے کہ عورت مارچ جو ایک اسٹرانگ موومنٹ تھی، اس کو ہم نے بلیک لٹریچر میں نہیں جانے دینا، بالکل گرے لٹریچر کا حصہ نہیں بننے دینا کہ وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے غائب ہو جائے. اور ہمیں ایسے محرکات اور ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے جو اس کو ایک نیگیٹو ایجنڈا بنا کے سوسائٹی میں پیش کر رہے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کی اسٹرگل، ان عورتوں. ایون کہ آپ سر فیمنزم میں صرف عورتیں شامل نہیں ہیں، مرد بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں. بالکل. جو مرد یہ سوچ رکھتے ہیں کہ عورتوں کو ان کے بیسک رائٹس مل سکتے ہیں، وہ ہی از اے فیمنسٹ. بالکل ٹھیک ہے. تو اتنے لوگوں کی اسٹرگل کو ہم کچھ لوگوں کی نیگیٹو چیزوں کی بنیاد پہ اس کو ہم ایک نیگیٹو موومنٹ کا نام نہیں دے سکتے. کچھ ایسے عناصر آئے، انہوں نے اس کو ایسے سلوگن اٹھا کے لوگوں کو پورٹرے کر کے دکھایا کہ جی یہ ایک اینٹی اسلامک اور اینٹی کلچرل موومنٹ ہے اور اس کو ختم کرنا چاہیے، اس کے اگینسٹ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. ہمیں اس موومنٹ کے اگینسٹ نہیں ہونا، ہم نے ان عناصر کے اگینسٹ ہونا ہے جو اس کو آپ سمجھیں کہ ایک بلیک سچویشن کی طرف لے جانے کی، ایک تاریخ پہلو کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہی. اس موومنٹ نے آج پوری دنیا کو گلوبلی عورتوں کو جو ہے ریکگنیشن دی، ان کو ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں لیڈرشپ میں وہ آئیں، زندگی کے ہر شعبے میں وہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں. تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ موومنٹ عورتوں کو ایک غلط ڈائریکشن کی طرف لے کے جائے گی؟ تو یہ موومنٹ ایسا نہیں کر رہی، اس میں کچھ ایسے نیگیٹو عناصر ہیں جس کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو ہمیں میرے خیال میں اسی پوائنٹ پہ ان کو شٹ اپ کال دینے کی ضرورت ہے، اور ان عناصر کو ہمیں ایسی موومنٹ سے دور رکھنے کی ضرورت ہے جو اس کو ایک نیگیٹو طریقے سے پورٹرے کر رہے ہیں. کیونکہ ایز اے جینڈر اسٹڈی اسٹوڈنٹ جب میں نے اس کو پڑھا تھا تو پنجاب یونیورسٹی میں یہ ویمن اسٹڈیز کے نام تھا. بالکل ٹھیک. پھر بعد میں یہ کنورٹ ہوا جینڈر لیول پہ آیا.
تو سر ایک میں اپنی اگر ذات کو دیکھوں تو میں نے ویمن اسٹڈی سے بہت کچھ سیکھا. صحیح. ایک وقت تھا کہ اب میں بھی ایک بچی تھی اور میں چیزوں کو اس طرح انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی تھی, اور میری زندگی میں بے شمار ٹائم پہ مجھے خاموش رہنا پڑا اور برداشت کرنا پڑا, فیملی لیول پہ, ایجوکیشنل لیول پہ, ورک پلیس پہ. صحیح. لیکن انہی موومنٹس نے ہمیں احساس دلوایا کہ جی دس از دا ڈسکریمنیشن, یہ انیکوالٹی ہے, یہ ڈسکریمنیشن ہے, یہ بائسنس ہے, اس پہ ہمیں بولنا ہے, اس پہ ہم نے خاموشی اختیار نہیں کرنی. صحیح. آج میں اس قابل ہوں کہ ہم ورک پلیس پہ ہیں اور ایک بہتر لائف گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں عورت مارچ کے لیے ہمیں پراپر گورنمنٹ کو چاہیے اور ہم تعلیمی اداروں کو چاہیے کہ ہم عورت مارچ فیمنسٹ موومنٹ کو قائم رکھنے کے لیے کوشش کریں, اس کا ایک ایسا پازیٹیو امیج دنیا کو دکھائیں. بالکل ٹھیک. تھرو ڈسکورس, تھرو سیمینارس, کہ یہ فیمنسٹ موومنٹ جس طرح پاکستان تحریک تھی, ہم نے پاکستان کو حاصل کیا, اسی طرح یہ ایک فیمنسٹ تحریک تھی جس نے عورتوں کو ان کی جو ہے بیسک ایک آپ سمجھیں کہ امپاورمنٹ کے لیول کو جاننے کا موقع دیا. اس کے اندر آپ نے جو بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے ابھی اس سوال کے نتیجے میں, وہ یہ کہ جو موومنٹ ہے خواتین کی یا کسی بھی اور طرح کی موومنٹ کسی بھی معاشرے کے اندر یا ریاست کے اندر ابھرتی ہے, تو وہ اس کے جو کلچرل نارمز ہیں, ویلیوز ہیں, ٹریڈیشنز ہیں, اس سے ہم آہنگ ہونا بھی اس کا بڑا ضروری ہے. اگر وہ ہم آہنگ نہیں ہوں گی تو اس سے اس تحریک کو نقصان پہنچ سکتا ہے, جس طرح آپ نے عورت مارچ کے حوالے سے انڈیکیٹ کیا. جیسے سر عادل صاحب, یہ فیمنسٹ موومنٹ جو تھی نا, یہ مختلف فیزز میں آئی. صحیح. فرسٹ فیز آف فیمنزم, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, اس طرح کر کے, اور ڈیفینیٹلی کلچرل ڈفرینسز تو ہیں. ویسٹ کے کلچرل ڈفرینسز ڈفرینٹ ہیں, ہماری ڈفرینٹ ہیں. جو فرسٹ ویو تھی ان کا جو سلوگن تھا, جو بیسک موٹیو تھا, وہ رائٹ آف ایجوکیشن اور رائٹ ٹو ووٹ تھا. اور پاکستان میں رائٹ ٹو ووٹ تو ہمیں پہلے دن ہی مل گیا, جب پاکستان بنا ساتھ ہی ہمیں رائٹ ٹو ووٹ مل گیا. لیکن رائٹ ٹو ایجوکیشن کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی پڑی. ٹھیک ہے, اب کیا ہے کہ ان کے کلچرل ڈفرینسز ہیں ہم سے, ان کی فیملی اسٹرکچر ڈفرینٹ ہیں, ہمارے کلچرل ڈفرینسز ہیں. درست. اب ہم ایز اے یہ دس از اے رسپانسبلٹی آف آل دا اسٹیک ہولڈرس کہ ہم ان فیمنسٹ موومنٹ, اب جیسے تھرڈ ویو میں جا کے انہوں نے بات کی پیپل ود ڈفرینٹ سیکشل آئیڈینٹیز, جس میں ٹرانسجینڈر اور اس طرح کے لوگوں کے رائٹس کے بارے میں بات کی. اور پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. اس سے ہی ریلیونٹ ایک میں سوال کرنا چاہ رہا تھا اور پھر ہم اختتام کی طرف آگے بڑھنا چاہ رہے تھے. میں کوئی اس سے بڑا تحقیقی یا سائنٹیفک انداز میں نہیں آپ سے بات کر رہا. بائی دا وے آپ کی اپنی جو آبزرویشن ہے, مشاہدہ ہے, یا جو آپ کی اپنی فیلنگز ہیں, دنیا کے اندر اب ایک بڑا سادہ سا انہوں نے کہا ہے کہ جو نظریہ پریویل کر رہا ہے کہ جو بندہ جو جس طرح کوئی خواجہ سرا ہے یا ایون میں خود کیوں نہیں, اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں خاتون ہوں, میں ایک عورت ہوں, تو اسے عورت کے حقوق دے دینے چاہیے. یہ ایک بڑی ڈیبیٹ بھی ہے, کرنٹ ایشو بھی چل رہا ہے, اسپیشلی یورپ اور امریکہ کے اندر, اور ایون انڈیا کے اندر کچھ اس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو یا آپ کیا کہتی ہیں؟ میں سر ایز اے جینڈر اسٹڈی اسٹوڈنٹ جو ہے نا, میں سب سے پہلے فوکس کرتی ہوں کہ ریلیجن از ویری امپورٹنٹ, اور کلچرل جو ہمارا ایک اسٹرکچر ہے ہمیں اس کو بھی محفوظ کرنا ہے. ٹھیک ہے, درست. تو اس ایشو کے اوپر جو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اسٹیک ہولڈرز ہیں, اس میں ہم سب سے پہلے اپنے ریلیجن سے ریلیٹڈ جو ہمارے مولانا صاحب ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ اگین ایسی آئیڈینٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں پاکستان میں, ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. ان کو کیا ہمیں چاہیے کہ ان کے بارے میں بات نہ کریں اور وہ سلولی ہماری سوسائٹی کا حصہ بنتے جائیں, یا ہم ان کے بارے میں بات کریں. اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ خواجہ سرا ہمیں بھیک مانگتے ہوئے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل نظر آتے ہیں. تو اس ویو کی اسٹرگل سے انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک گروپ آف پیپل ہیں
with different identities. کوئی بھی آئیڈینٹی ہے, کوئی کہتا ہے کہ میں عورت ہوں, کوئی کہتا ہے میں مرد ہوں, کوئی اس کی اپنی ایک آئیڈینٹی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نیچرل ہے, اور جو خود سے بن گئے ہیں وہ ایک علیحدہ پرسپیکٹو. تو ان کو سوسائٹی کا حصہ بنایا جائے اور ان کو پروڈکٹیو کام میں سامنے لے کے آیا جائے, کیونکہ ان کا جو ڈفرینس ہے وہ ایک ان کی آئیڈینٹی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیچرل ہے, لیکن وہ ایک نارمل ہیومن بینگ ہے. ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں, 2 جو ہیں ٹانگیں ہیں, وہ محنت کر سکتے ہیں, وہ پڑھ سکتے ہیں, وہ کچھ سوسائٹی کا ایک ممبر بن سکتے ہیں. تو مین موٹیو پہلے اس موومنٹ کا یہ تھا کہ ان لوگوں کو بھی مین اسٹریم میں لایا جائے اور امپاورمنٹ کا حصہ بنایا جائے. ان کو اگر آپ سیگریگیٹ کریں گے سوسائٹی میں, ان کو علیحدہ جو ہے نا کونے میں کھڑا کر دیں گے, تو یہ سوسائٹی میں نیگیٹو چیزوں کو پروموٹ کریں گے. اور ایسا ہوا بھی, کئی قسم کی نیگیٹو کاموں میں یہ لوگ انوالو ہو گئے, بالکل ایسے ہی. ان کو کہیں سے آئیڈینٹی نہیں مل رہی تھی, گورنمنٹ ان کو آن نہیں کر رہی تھی, ادارے آن نہیں کر رہے, سوسائٹی آن نہیں کر رہی, ایون اپنی فیملی نہیں آن کر رہی, تو یہ بیچارے کہاں جائیں. تو انہوں نے اپنا ایک جو سمجھ آئی اور انہوں نے اپنا ایک اسٹرکچر بنا لیا, اور ایک کافی بڑی تعداد میں یہ لوگ اب ہمیں نظر آنے شروع ہو گئے. اگین ہمیں اس موقع کے اوپر ان لوگوں کو مین اسٹریم میں لائیں اور ان کو ایسے کاموں میں انوالو کریں تاکہ ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ پازیٹیو رہے, اور یہ پاکستان کو اور آن کریں اور سوسائٹی میں پازیٹیو چیزوں کو پروموٹ کریں. ٹھیک ہے, ایک ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں, اگین اس میں ریلیجیس تھاٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ انوالو ہیں, اور ان کی اور اگر آپ دیکھیں اسٹیٹ لیول پہ ان کو کیسے جو ہے وہ کیا جاتا ہے, اس میں ان لوگوں کی پوائنٹ آف ویو سننے کی جو ہے نا وہ زیادہ اہمیت ہے. اس کے مطابق ہی ڈیسیژن کیے جائیں کہ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں عورت ہوں تو اس کو عورت کے حقوق مل جائیں. تو ویسٹ میں جن کو آپ سمجھتے ہیں نا کہ انہوں نے یہ پروپوگنڈا کیا ہے, ادھر تو بہت سے سر میڈیکل وٹنس ہونی چاہیے. وہاں پہ تو کئی ادارے ہیں جو ان لوگوں کو پہلے مینٹل کاؤنسلنگ دیتے ہیں کہ بھائی تم واپس اپنے جیب میں آ جاؤ, صحیح واپس, کیونکہ وہ سوچ ہی ہے نا سر, ایک سوچ یہ ہے کہ میں عورت ہوں, ہے وہ مرد, وہ ان کو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ دیتے ہیں تو وہ واپس اپنے تھیلے میں چلے جاتے ہیں. صحیح. پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. درست. جہاں پہ کوئی کھڑا ہو کے کہے گا تو ہم اس کے اوپر آبجیکشن کریں گے یا اس کو نگلیکٹ کریں گے, اور ہم اس مسئلے کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے. صحیح. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کے ہارمونل چیلنجز ہیں جن کی ان کو بھی ویسٹ سوسائٹیز جو ہیں وہ ہارمونل تھراپیز دیتے ہیں, وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, وہ واپس اپنی ایک نارمل جینڈر میں آ کے کام کرنا شروع. پاکستان میں ایسا کوئی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے سسٹم نہیں ہے کہ اگر ایک بچہ یہ فیل کرتا ہے کہ میں لڑکیوں کی طرح سوچ رہا ہوں تو میں وہاں, مجھے پتا ہو کہ یہ یہاں پہ ایک میڈیکل سینٹر ہے, وہاں جاؤ, وہاں کاؤنسلنگ لو اور واپس ایک نارمل لڑکے کی طرف اپنا, یعنی جو آپ جینڈر ہیں اس کی طرف واپس آئیں. صحیح. سوسائٹی کیا کرتی ہے, ان کو ریجیکٹ کرتی, فیملی سب سے پہلے ریجیکٹ کرتی. وہ بچہ پھر انجان لوگوں کے ہاتھوں میں جا کے وہ کچھ بھی بن جائے سر, پھر ایسے ہی. جی بالکل ایسے ہی. تو یہاں پہ ہمیں اگین ایسے لوگوں کے لیے, کیونکہ سر ریسرچ اور لٹریچر بتاتا ہے کہ ایک مرد اور عورت کے درمیان میں بے شمار آئیڈینٹیز ہیں. درست. ایک مرد ہے, ایک عورت ہے, اس کے درمیان میں بے شمار سائنٹیفکلی جو ہے نا آئیڈینٹیز موجود ہیں. کسی میں ہارمونل چینجز ہیں, کسی میں سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں, کسی میں فزیکل پرابلمس ہیں. ہمیں ان چیزوں کو اسٹیٹ لیول پہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک بچہ محسوس کر رہا ہے کہ میرے اندر یہ چینج آ رہا ہے, جی نہ کہ اس کو ریجیکشن دی جائے, اس کی کاؤنسلنگ کی جائے, اس کو ہیلتھ سیکٹر میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ وہ ایک نارمل جینڈر کی طرف واپس آ سکے. بالکل ٹھیک. تو اس طرف بھی ہمیں کچھ رجحان کی ضرورت ہے, نہ کہ ہم فوراً اٹھ کے ایک ویسٹرن سوچ کر کہ میں لڑکی ہوں تو مجھے لڑکیوں والے ہوں, میں ایک نارمل مرد, بالکل نارمل, ہر لحاظ سے نارمل, صرف اس کا سر سائیکولوجیکل یہاں. اور یہ ایک نارمل سی چیز ہے. جیسے اب ہم میل ادارے میں کام کرتے ہیں تو ہم اپنے میل کولیگس سے انسپائر ہو کے بہت سے رویوں کو اختیار کر لیں. اچھا, اس میں میرا ایک مشاہدہ ہے, بہت کم لوگ اس حوالے سے, جب ہمیں ہوتا یوں ہے کہ کوئی کام وام نہیں مل رہا ہوتا یا ہمارے اکنامکس مسائل ہوتے ہیں اور ہم اس طرح سے محنت سے جب جی چرانا شروع کرتے ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں اچھا یہ بھی کام ٹھیک ہے, ہم یہ خواجہ سراؤں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ہماری ریسرچ بتاتی ہے کہ بہت کم ہیں جو نارمل پیدائشی ایسے لوگ ہیں. جی بہت سے لوگوں نے اس کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کیا. یہاں پہ بھی اسٹیٹ کو چاہیے کہ دیکھیں
جب ہم اب لاہور شہر کا دیکھ لیں, ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو ہمیں جگہ جگہ پہ یہ لوگ نظر آتے ہیں. جی جی بالکل. اور اسی طرح جب فارنرز آتے ہیں ان کو بھی نظر آتے ہوں گے, آپ اپنے پوری اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کریں. جی بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. انہی لوگوں کو اگر ہم ٹرین کریں, ایک کسی فورس میں ان کو جوائن کرائیں, کسی جگہ پہ ان کے لیے کوئی سینٹر بنائیں جو سیپریٹ ہوں ادر دین, تاکہ یہ کام سیکھیں اور اپنا پروڈکٹیو کام کریں, نہ کہ یہ جی وہ وہاں بھیک مانگیں یا کوئی ایسے ٹاسک کریں جو کہ یہ انہیں احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ آپ انسان ہیں, آپ کو ایز اے ہیومن بینگ ڈیل کیا جائے گا. جس طرح سوسائٹی کے دیگر لوگ محنت کر رہے ہیں یا وہ فعال کردار سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے کر رہے ہیں, آپ کو بھی کرنا پڑے گا. بالکل. اکثر سر میں اپنی اسٹوڈنٹ سے پوچھتی ہوں کہ اگر ایک ٹرانسجینڈر لڑکی آپ کی کلاس فیلو ہو تو آپ کیا بیہیویئر ہوگا؟ یس یہ پلیز بتائیے. بچیاں کہتی ہیں کہ ہم ایکسیپٹ کریں گے اگر آئے تو, لیکن میرے خیال میں یہاں ایسا کوئی نہیں ہے. ہمارے یونیورسٹی میں کوئی ایسے اسٹوڈنٹ نہیں ہے جو ٹرانسجینڈر ہو. ان کے لیے علیحدہ سے ادارے بنائے گئے ہیں جہاں یہ پڑھتے ہیں, تاکہ یہ بات ہوتی ہے ایکسیپٹنس کی بھی, سوسائٹی ایکسیپٹ کرے. بالکل. ہم ہر چیز کو ریلیجیس پرسپیکٹیو سے بھی دیکھتے ہیں, اور ہمارا ریلیجن ہمیں ہر جگہ پہ گائیڈ کرتا ہے کہ ڈیفینیٹلی اگر وہ بچہ نارمل اللہ کی طرف سے ایسی اس کی نیچرل گروتھ ایسی ہوئی ہے تو اس کا حق ہے سوسائٹی میں بیسک رائٹس کو پانا. بالکل درست. تو اگر کوئی بنا ہوا ایسا ہے تو میرے خیال میں اس کے لیے پولیس اسٹیشن ہے, وہاں لے جا کے اس کی تھوڑی سی جو ہے نا وہ اس کی دتاڑا جائے نا, جی مرمت شرمت ہونے کی, تو وہ واپس جو ہے نا شام تک وہ اپنے جینڈر میں آ چکا ہوگا. دوائی ہے کسی بھی انداز میں دینی چاہیے کہ اس کی طبیعت درست ہو جائے. یہ نہیں, سیریسلی سر, یہ ایک ایشو ہے ہماری سوسائٹی کا. بالکل ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو, اور میرے کیونکہ ہسبینڈ بھی پولیس میں, وہ بتاتے ہیں کہ ہم لے جاتے ہیں لوگ 2-4 دن رکھتے ہیں, وہ واپس نارمل ہو کے گھر چلے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ یہاں پر تشریف لائیں, آپ نے ہمارے اسٹوڈیو کو رونق بخشی. تو جاتے جاتے ہماری جو بچیاں ہیں, ہماری جو کولیگز ہیں خواتین, اسپیشلی اسٹوڈنٹ بچیوں کے لیے جو ہمارے ساتھ وابستہ ہیں, ایک تو وہ جو گھر میں ہمیں سن رہے ہیں, بچیاں کچن کے اندر, گھروں کے اندر یا ڈرائیو کرتے ہوئے, انہیں بھی مد نظر رکھیے, اسپیشلی اپنی اسٹوڈنٹ کے لیے جو آپ پیغام دینا چاہیں آج کے دن تو پلیز. سر, اس دفعہ 8 مارچ کا جو سلوگن ہے وہ یہی ہے, انوالو گرلز ان ٹیکنالوجی. تو میں ایز اے جینڈر اسٹڈی اسٹوڈنٹ اور جینڈر اسٹڈی ٹیچر, میں ابھی ریسنٹلی جو اس کے بارے میں سوچتی ہوں اور بچوں کو لیکچر دیتے ہوئے یہی بات فوکس کرتی ہوں کہ آپ آن لائن بزنس کی طرف آئیں, آپ اکنامک کنٹریبیوشن دیں اپنی فیملیز میں, گھروں میں بیٹھ کے جو آپ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں موبائلس پہ لٹریچر دیکھ کے, وائی ناٹ کہ آپ اس کو ایک پروڈکٹیو جو ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور اکنامکلی اسٹرانگ ہوں. کیونکہ اگلے کچھ عرصے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ابھی ایپ ہیں جن کو ہم فریلی یوز کر رہے ہیں, اگلے کچھ عرصے میں یہ سارے بڑے ڈیفیکلٹ ہو جائے گا ان کو اپروچ کرنا. درست. اگلے کچھ عرصوں میں یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ یوٹیوب کے تھرو کمائیں, کیونکہ اس کے اوپر ریسٹرکشنز آئیں گی. تو ابھی یہ آپ کو موقع ہے کہ آپ گھروں میں اپنا کوئی بزنس رن کریں اور ایسا لٹریچر ڈسکورس دیکھیں جس سے آپ سیکھ سکیں, ایسے رول ماڈلز کی زندگی کے بارے میں پڑھیں جن سے آپ سیکھیں اور اپنی زندگیوں کو اور بہتر کریں, اور ایک آپ پروڈکٹیو ممبر بن کے سوسائٹی, اپنے گھروں میں, اپنی سوسائٹی میں بہتر جو ہے وہ رول پلے کر سکیں. مدام فرح عادل صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت زیادہ اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. اور کہتے ہیں کہ وقت دینا ایسے ہی ہے کسی کو زندگی دینا ہوتا ہے, اور آپ نے ہمیں اپنی زندگی کا ایک قیمتی حصہ عنایت کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. سامعین, آپ فرح عادل صاحبہ جینڈر اسٹڈی سے وابستہ ہیں, اپنی سروسز وہاں دے رہی ہیں, پڑھا رہی ہیں, اور ان کو آج خصوصی طور پر خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا تھا. ان کی گفتگو آپ سماعت کر رہے تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو ریڈیو FM 96.6 وائس آف LCWU کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر عادل عزیز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.